جائے۔ جی سنا آپ نے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی اس قدر پامالی ہو رہی ہے کہ جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ خواتین کے خلاف ریپ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کشمیری خواتین جتنی غیر محفوظ آج ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھیں، اور خواتین کی عزت روندنے کے جو واقعات ہیں اس نے پوری مقبوضہ وادی پر دہشت کا باقاعدہ ماحول طاری کر رکھا ہے۔ دہشت کا ایک ماحول ہے کیونکہ جنت نظیر وادی بھارتی بھیڑیوں کے نرغے میں ہے، اس لیے وادی جنگل کا نظارہ پیش کر رہی ہے، اور جنگل میں خوف ہی آتا ہے۔ باپ، شوہر، بھائی یا پھر بیٹوں کی شہادت پر کشمیری خواتین ذہنی اذیت سے دوچار ہیں، اور کبھی یہی مائیں اپنے پیاروں کی گمشدگی اور گرفتاری کی صورت میں پل پل مرتی ہیں اور جیتی نظر آتی ہیں، پل پل مرتی ہیں اور پل پل جیتی۔ بھارتی فوجیوں کی جانب سے جعلی سرچ آپریشن میں چادر اور چار دیواری کا تقدس آئے روز پامال کیا جاتا ہے، پاؤں کے نیچے مسل دیا جاتا ہے، پیلٹ گن سے معصوم بچوں اور بڑوں کی بینائی چھین لی جاتی ہے، اور آج بھی کشمیری سورج دیکھنے کو ترس رہے ہیں کیونکہ ان کو گھروں میں جبری طور پر نظر بند کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب انہی باتوں پر دکھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ مودی سرکار کی اینٹ سینٹ بجا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم پر مشتمل جو ڈوزیئر ہے وہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی معروف کشمیری حریت رہنما کے انتقال کے بعد نئی دہلی انتظامیہ اور اس کی فوج کی انتہائی منفی سوچ مزید واضح ہو گئی۔ سید علی گیلانی کے کفن اور دفن سے متعلق معاملے پر بھی تعصب کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے بڑے جمہوری ملک کا ہونے کا دعوے دار کرنے والے جو ملک ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کا چہرہ ہم بے نقاب کریں گے کہ یہ اوقات ہے ان کی، کیا ان کی اصلیت ہے۔ اچھا، اب سید علی گیلانی صاحب کی جو تدفین ہے جہاں وہ چاہتے تھے ادھر نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بھارتی فوج نے ان کا جسد خاکی اپنی تحویل میں لے کر زبردستی اپنی مرضی سے دفنا دیا۔ اچھا، قریشی صاحب نے مزید کیا کہا ہے کہ جی عالمی برادری کو باور کرانا ہوگا کہ بھارتی حکومت کہتی کیا ہے اور کرتی کیا ہے، اور بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں، حقائق منظر عام پر آ نہیں رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ڈوزے کا جو حوالہ دیا تو کیا کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے اس سے متعلق جو ڈوزیئر ہے وہ 131 صفحات پر مشتمل ہے، اور کتابچے کی صورت میں یہ جو موجود ڈوزیئر ہے اس کا پہلا حصہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم، دوسرا حصہ مقبوضہ وادی میں متحرک تحریک، اور تیسرے حصے میں سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کی خلاف ورزیوں کا تفصیل سے ذکر بھی موجود ہے۔ اور حکومتی ٹیم کے بقول یہ تیار کردہ ڈوزیئر محض ہوائی باتوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھارتی مظالم کے 113 حوالہ جات ہیں۔ اب ان حوالہ جات میں پاکستان کے ریفرنس انتہائی کم ہیں اور جو بین الاقوامی ریفرنس ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ان حوالوں میں سے 26 کے قریب حوالہ جات انٹرنیشنل میڈیا اور 41 بھارتی، جبکہ 32 حوالہ جات جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس ڈوزیئر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کے 3432 کیسز کا تذکرہ موجود ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان 1128 لوگوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو ان جنگی جرائم کے ماسٹر مائنڈ تھے، ان کی جرائم کی منصوبہ بندی کرنے میں ملوث تھے، اور ان جرائم پیشہ لوگوں میں سے 1 میجر جنرل، 5 بریگیڈیئرز، 4 آئی جیز، 7 ڈی آئی جیز، 131 کرنلز اور 186 میجرز اور کیپٹن شامل ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس میں ملوث ہیں۔ یعنی اب یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ بھارت اپنے فوجیوں کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے اور کھلی چھوٹ دیتا ہے۔ اب اس تازہ ترین ڈوزیئر کے اہم نقطوں پر اگر نظر دوڑائیں تو کل یہ جو حکومتی وزراء اور یہ مشیر قومی سلامتی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور مقبوضہ کشمیر میں قتل کیے گئے نوجوان سے متعلق یہ جو بھارتی افسران ہیں ان کی آڈیو بھی سنائی، اور ڈوزیئر میں شامل جو معلومات ہیں، جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی شیئر کی، سب کچھ بتایا کہ جی مقبوضہ کشمیر کے جو 6 اضلاع ہیں، 6 اضلاع کے کئی گاؤں میں 8652 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، ذرا سوچئے، اور ان میں سے 154 قبروں میں 2 افراد اور 23 قبروں میں 17 سے زائد افراد کی لاشیں پائی گئی ہیں۔ اور ڈوزیئر میں نقطہ شامل کیا گیا کہ بھارتی فوج نے 2017 سے مقبوضہ کشمیر میں جو کیمیکل ہتھیار ہے وہ استعمال کیے، اور اس سے 37 کشمیری جاں بحق ہو گئے، اور 2014 سے اب تک بھارتی فورسز کے ہاتھوں 3850 عصمت دری کے واقعات پیش آئے، 3850، تقریباً 4000 کے قریب، اور 650 خواتین کو قتل بھی کیا گیا۔
اچھا، اس ڈوزیر میں بین الاقوامی جریدے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ کس طرح 10,000 جو کشمیری ہیں ان کو جبری لاپتہ کر دیا گیا، اور بھارتی فورسز نے سن 2014 کے بعد سے اب تک 120 کشمیری بچوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ اور یہ جو فراہم کردہ ڈیٹیلز ہیں، معلومات ہیں، ان کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے جو استعمال کی گئی پیلٹ گنز ہیں اس سے 1,253 نوعمر لڑکے نابینا اور 15,438 بدترین زخمی ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے محاصرہ سرچ آپریشن کے نام پر 6,779 املاک کو تباہ کیا، اور ایسے آپریشن کی تعداد میں مجموعی طور پہ 15,495 رہی۔ اب ناظرین، یہ ثابت ہوا ہے کہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں جو جرائم ہے نا، اس کی فہرست بہت لمبی ہے، بڑی طویل ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی جاری تحریک کو دبانا ہے۔ دنیا نے بھارتی مظالم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔